السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ کل جو ہم نے لیکچر پڑھا تھا وہ تھا کیریکولم بی ایس سی نرسنگ کا، اور میں نے بتایا تھا کہ جو کیریکولم ہے آپ کا وہ کے ایم یو کے آؤٹ لائن کے مطابق اور اس کے علاوہ کے ایم یو کے مطابق ہوگا، یا جو ہمارے سیکٹرز ہیں، ایجوکیشنل سیکٹرز جو ایفیلیٹڈ ہیں آئی یو بی سے یا اس سے ڈفرینٹ کے ایم یو کے ڈفرینٹ کالجز ہیں، وہ ان کے آؤٹ لائن کے مطابق ہم جو ہے وہ سلیبس کور کریں گے۔ کے ایم یو اور ایچ ای سی کے جو ہمارا کیریکولم ایچ ای سی نے ہمیں دیا ہے اس کے مطابق ہم جو ہماری آؤٹ لائنز ہیں وہ کور کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا چیپٹر کون سا ہے۔ کل ہم نے ڈسکس کیا تھا کیریکولم جو میجر سبجیکٹ ہمارا کون سا ہے، مائنر سبجیکٹ ہے۔ فرسٹ سیمسٹر کا ہم نے جو ہے وہ سبجیکٹ دیکھے تھے، اس میں ہم نے دیکھا تھا فنڈامنٹل آف نرسنگ ہمارا جو سبجیکٹ ہے، ٹھیک ہے، مین سبجیکٹ ہے، میجر سبجیکٹ ہے، اس کا ہم آج کا چیپٹر نمبر فرسٹ پڑھ رہے ہیں جو ہے ہسٹری آف نرسنگ۔ اوکے اسٹوڈینٹس، تو ہم ہسٹری آف نرسنگ کے بارے میں دیکھیں گے آج، اس کی آؤٹ لائن کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے آؤٹ لائن کو کور کریں گے۔ فرسٹ آف آل ہم دیکھتے ہیں، ڈسکس کریں گے آؤٹ لائن کیا ہے، اور اس کے بارے میں جو ہسٹری ہے ہماری، جو ہیلتھ کیئر کے بارے میں ہماری ہسٹری آف نرسنگ ہے وہ کیا کہتے ہیں۔ تو اس سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ تو فرسٹ آف آل ہم دیکھتے ہیں ہسٹری آف ہیلتھ کیئر اینڈ نرسنگ۔ فرسٹ آؤٹ لائن ہماری ہے سمری آف ایسنٹ کلچر، سیکنڈ آؤٹ لائن ہے سائٹس آف ہیلتھ کیئر ان ایسیڈنٹ کلچر، اسلام اینڈ نرسنگ، فاؤنڈر آف نرسنگ، ہسٹوریکل پرسپیکٹیوز آف نرسنگ، نرسنگ ان مغل پیریڈ، نرسنگ ڈیفائنڈ بائی ڈفرینٹ اسکالرز، ڈیفینیشن آف نرسنگ بائی WHO، یہ امپورٹنٹ ہے، وہ ٹائپ آف نرسنگ ایجوکیشن پروگرام، ہسٹری آف نرسنگ ایجوکیشن ان پاکستان۔ اور اسٹوڈنٹس میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جو میں آپ کو کہوں گی امپورٹنٹ ہے، اور میں آپ کو ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایم سی کیوز کے لیے بھی بتاتی جاؤں گی کہ ہم نے ایم سی کیوز ہمارے کہاں سے کور ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے جو ہسٹری ہے وہ ہماری زیادہ تر ایم سی کیوز میں آتی ہے کہ ایم سی کیوز ہمارے اس میں سولو ہو رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس میں آپ کو جو امپورٹنٹ ہے وہ بھی بتاتی چلوں گی، ٹھیک ہے۔ تو سب سے پہلے ہم کوسچن نمبر 1 جو ہے ہمارا سمری آف ایسنٹ کلچر، یعنی کہ جو پرانے جو کلچر تھے ہمارے، اس میں ہماری جو ہے ہیلتھ کیئر اینڈ نرسنگ تھی، اس کے بارے میں کیا آئیڈیاز تھے، کیا خیال تھے۔ ارلی سویلائزیشن جو پہلی تہذیب تھی اس میں دیکھتے ہیں، اور گریک کا ان کے ساتھ کیا کنسیپٹ تھا ہم وہ دیکھتے ہیں۔ جو گفٹ فزیشین تھے وہ گفٹ فزیشین کا کیا بلیف تھا اور گریکس کا کیا تھا۔ گفٹ فزیشین واز بلیو ٹو ہیو اسپیشلائز ان سرٹین ڈیزیز سچ ایز انٹرنل ڈیزیز، فریکچر بون اینڈ وونڈس۔ جو گفٹ فزیشین تھے نا وہ یہ بلیو کرتے تھے کہ یہ اسپیشلائز ڈیزیز کی وجہ سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ فریکچر بون ہوگی ہماری یا وونڈ کوئی زخم ہو گیا ہمیں، دی یوز ٹو ہائر دا وومین ٹو اسسٹ دا چائلڈ برتھ، دیز وومین ور دا فرسٹ ریکارڈڈ نرس، کہ انہوں نے جو ہے نا وہ ہائر کرتے تھے چائلڈ برتھ کے لیے ایک وومین کو، اور اس وومین کو ہم نے نرس کا نام دیا، ٹھیک ہے۔ ارلی سویلائزیشن میں ہماری یہ کنسیپٹ تھا۔ اور گریک کا کیا کنسیپٹ تھا؟ گریک بلیو ان اپولو، دے کالڈ ہم اے گاڈ آف ہیلنگ اینڈ پرے ٹو ہم فار اے میجیکل کیور فار دیئر النیس 400 BC، کہ انہوں نے کہا ہے کہ گریک کا یہ بلیو تھا کہ جو ہم دعا کرتے اپنے گاڈ سے، اور یا میجیکلی جو کوئی کیور ہو جائے، علاج ہو جائے تو ٹھیک ہے، گریک کا یہ بلیو تھا۔ پھر انہوں نے دا فیمس گریک کے فزیشین تھے، ٹھیک ہے، ہپوکریٹس، جو ان کا انہوں نے یہ دیا بلیو دیٹ ڈیزیز ہیڈ نیچر، جو ڈیزیز ہے وہ نیچرلی قدرتی طور پر ہوتی ہے، ناٹ اے میجیکل کاز، کہ وہ کوئی جادوئی کاز نہیں ہے اس کا، ٹھیک ہے، وہ قدرتی طور پہ ہوتی ہے۔ ہپوکریٹس نے ہمیں یہ بلیو دیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ کنسیپٹ دونوں کلیئر ہے اسٹوڈنٹس۔ اس کے بعد سمری آف ایسنٹ کلچر میں ہم نے رومن امپائر دیکھنا ہے اور کرسچینٹی دیکھنا ہے۔ رومن امپائر میں آفٹر دا 300 BC کے بعد ارلی فزیشین بلڈ آن دا گراؤنڈ ورک آف دا ایگپٹ اینڈ گریک، پھر ایگپٹ اور گریک دونوں کے ورک کو ملا کر پروسیس کیا گیا، ٹھیک ہے، پھر ان دونوں کو ملا کر پروسیس کیا گیا۔ دے آر بیسٹ نو فار دیئر ایڈوانس ورک ان ہیلتھ اینڈ ہیلتھ کیئر سسٹم، پھر انہوں نے ہیلتھ اور ہیلتھ کیئر سسٹم کے بارے میں اور ایڈوانس جانا، ٹھیک ہے۔ کرسچینٹی
جو ہمارے پاس نرسنگ بگن ٹو ہیو اے فارمر رول، انہوں نے یہ شروع کیا کہ جو نرس ہے وہ فارمر رول پلے کرتی ہے. لیڈ بائی بلیو دیٹ لو اینڈ کیئر از امپورٹنٹ فار ادر. انہوں نے ان کا یہ بلیو تھا کہ جو لو اور کیئر ہے نا وہ دوسروں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، اہم ہے. ٹھیک ہے. نرسنگ بیکم اے ووکیشن، پھر انہوں نے نا مطلب ووکیشنل کے طور پہ، یعنی کہ کچھ لوگوں کو شوق ہوتا ہے دوسروں کو کیئر کرنے کا، ووکیشنلی انجوائے کرنے کے لیے کہ نہ لوگوں کی کیئر کرنا شروع کر دیا. سلوگن آف انیشیٹو واز لو تھے نیبر ایز دے سیلف، کہ ہم جیسے نیبرز کو لو دیں گے ویسے ہمیں بھی ملے گا. پھر انہوں نے کہا سمری آف دا ایسنٹ کلچر. انہوں نے پھر مڈل ایج کے بارے میں بتایا اور 15 to 19 سینچری میں کیا ہوا یہ دیکھتے ہیں. مڈل ایج میں انہوں نے کہا ریلیجنس ہیز آلسو پلے اے سگنیفیکینٹ رول ان دا ڈیولپمنٹ آف نرسنگ. جو ریلیجنس ہے، ہمارا مذہب ہے، وہ بہت امپورٹنٹ رول ادا کرتا ہے ہماری جو ہے نرسنگ میں. پھر انہوں نے کہا مور ہاسپٹلس ور بلڈ، بہت سارے ہاسپٹل بلڈ ہوئے. نرس گیو اے کسٹڈائل کیئر اینڈ ڈیپینڈ اے فزیشین فار ڈائریکشن. پھر نرس جو ہے وہ کسٹڈائل کیئر دینے لگ پڑی اور جو ہے فزیشین کے ڈائریکشن کے مطابق چلنا شروع کیا. نر کیئر واز پرووائڈ بائی مونکس اینڈ نرس، کے جو کیئر ہے مونکس اینڈ نرس کی، یعنی کہ ایموشنلی طور پر، فزیکلی طور پر ہم لوگوں کو ان کے میننگ میں آ جاتا ہے کہ کیئر دینی شروع کرتی ہے. 15 to 19 سینچری پوورٹی ریزلٹیڈ ان سیریس ہیلتھ ایشو. جو غربت تھی اس کی وجہ سے سیریس ہیلتھ ایشوز ہونے لگ پڑے ہمارے 15 to 19 سینچری میں. وومین واز ہو ہیز کمیٹیڈ اے کرائم. جو عورتیں کرائم کرتی تھی نا، ریکویٹیڈ ان نرسنگ لائی آف دا سینٹینس، تو ان کو نا نرس بنا دیا جاتا تھا. ان کو کہتے تھے کہ آپ لوگوں کی نا جو ہے نا لوگوں کی مدد کریں گے، لوگوں کو سرو کریں گے. بفور دا مڈ 18 نرسنگ واز وداؤٹ آرگنائزیشن، ایجوکیشن اور سوشل اسٹیٹس. جو 18 کا مڈ تھا نا تو آرگنائزیشن جو نرسنگ تھی وہ وداؤٹ ایجوکیشن اور سوشل اسٹیٹس کے تھی. ٹھیک ہے، آرگنائزیشن کے. دا پریویلیجنگ ایٹیٹیوڈ واز دا وومین پلیس ان دا ہوم. ان کا یہ ماننا تھا کہ جو عورتیں ہیں وہ صرف گھر میں ہی رہ سکتی ہیں. اینڈ دیٹ نو ریسپیکٹیبل وومین شوڈ ہیو اے کیریئر، کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ کوئی عزت والا کام نہیں ہے، کہ یہ جو وومنز ہیں وہ مطلب کیریئر، ان کا یہ کیریئر اچھا نہیں ہے، رسپیکٹیبل نہیں ہے. پیریڈ آف فلوریسا نائٹنگیل ان 1820 to 1910. ٹھیک ہے. جو فلوریسا نائٹنگیل تھی نا اس کا پیریڈ تھا ہمارے پاس، یہ ایم سی کیو اس کے لیے امپورٹنٹ ہے، جو 18 سے 1910 تک تھا. ٹھیک ہے. تو دا گارڈین اینجل اور اینجل آف مرسی امیج اروز ان دا لیٹر پارٹ آف دا 19th سینچری لارجلی بیکم آف دا ورک آف فلوریسا نائٹنگیل ڈیورنگ دا کریمر وار. کہ جو ہماری فلوریسا نائٹنگیل تھی نا، ان کو جو ٹائٹل ملا تھا وہ تھا گارڈین اینجل اور اینجل آف مرسی کا. کیوں کب ملا تھا؟ مڈ سینچری، جو مڈل 19 میں، کہ انہوں نے بہت اچھا کام کیا تھا ڈیورنگ دا کریمر وار. یعنی کہ جو کریمر وار ہوئی تھی ہماری، تو اس میں انہوں نے بہت اچھا کام کیا جس کی وجہ سے انہیں گارڈین اینجل کا ٹائٹل ملا. شی باؤٹ اے ریسپیکٹیبلٹی ٹو نرسنگ پروفیشن. پھر انہوں نے جو نرسنگ پروفیشن کے لیے رسپیکٹ پیدا ہوئی اس سے. نرس ور ویوز آر نوبل، کمپیشنیٹڈ، مورل، ریلیجیس، ڈیڈیکیٹڈ اینڈ سیلف سیکریفائسنگ. پھر انہوں نے نرس کو کہا کہ یہ بہت نیک، نوبل، کمپیشنیٹڈ، جذبات اور ریلیجیس اور ڈیڈیکیٹڈ، سیلف سیکریفائسنگ، یعنی کہ اپنی سیلف سیکریفائز کر کے جو نرس ہے وہ بنتی ہے. پھر جو فلوریسا نائٹنگیل کے آنے کی وجہ سے جو نرسنگ امیج تھا وہ اچھا ہو گیا ورلڈ میں. پھر اس کے بعد سیکنڈ ہمارا جو آؤٹ لائن ہے وہ ہے سائٹ آف ہیلتھ کیئر ان ایسیڈنٹ کلچر. ان ایسیڈنٹ کلچر 500 AD رولنگ کلاس آف دیٹ ٹائم اور یوزلی پریسٹس ور فزیشین. دا سائٹ آف ہیلتھ کیئر واز ٹیمپل اور چرچ. تو جو پرانے وقتوں میں تھا وہ یہ کہتے تھے کہ جو فزیشین ہے نا
وہ جو ہم چرچ وغیرہ جاتے ہیں اور یہ ہماری ہیلتھ سائٹ ہے، چرچ کو ہیلتھ سائٹ بنا دیا تھا. ٹریٹمنٹ واز آن دا بیس آف ریلیجنس اور میجک، کہ جو ٹریٹمنٹ ہے وہ ہماری مذہب کے لحاظ سے اور جادو کے لحاظ سے ہوگا. ٹھیک ہے. ڈیورنگ دا وار دا سائڈ آف ہیلتھ کیئر ور ملٹری ٹینٹ، کہ جب ہماری وار ہوئی تو پھر ملٹری ٹینٹ لگے. فزیشین اینڈ دیئر ٹیم یوزلی لک آفٹر دیئر پیشنٹ ان دوز ٹینٹ. جو فزیشینز اور اس کی ٹیم تھی انہوں نے ان ٹینٹوں میں پیشنٹس کو دیکھا، مریضوں کو دیکھا. ان 3035 AD کرسچن ہاسپٹل ور اسٹیبلش. پھر ہمارا جو کرسچن ہاسپٹل تھا وہ 335 AD میں اسٹیبلش تعمیر ہو گیا. دین رومن ملٹری ہاسپٹل اینڈ عربک ہاسپٹل ور ڈیولپ. پھر ہمارا رومن ملٹری ہاسپٹل بلڈ ہوا اور پھر ہمارا عربک ہاسپٹل ڈیولپ ہوا. اس کے بعد ان دا ریجن آف دا کنگ آف اشوکا انڈیا ہاسپٹل ور ڈیولپ اسٹیبلش. پھر جو ہمارا انڈین ہاسپٹل ہے اشوکا وہ اسٹیبلش ہوا. دے لک لائک اے ماڈرن ہاسپٹل آف ٹوڈے، کہ ٹوڈے سے مطلب آج سے بھی بہت زیادہ ماڈرن ہاسپٹل نظر آتا ہے. دے ہیڈ سی سیکشن فیسلٹیز اینڈ آلسو پراپر سینیٹیشن سسٹم ایز ویل. ان کے پاس سی سیکشن کی فیسلٹیز تھی اور پراپر سینیٹیشن تھی. اب ہم آ جائیں گے کہ اسلام اور نرسنگ کے بارے میں. کوشچن 3 آؤٹ لائنس ہے ہماری. ون آف دا موسٹ فیمس نیم ان دا عرب نرسنگ از رفیدہ بنت سعید الاسمیہ، دا فرسٹ نرس ان دا اسلام اینڈ ایسٹرن ورلڈ. یہ جو ہے وہ ہماری فرسٹ نرس تھی اسلام میں اور ایسٹرن ورلڈ میں. رفیدہ کمپلیٹ دا پروفٹس accompanied the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam during his war, participate in many battles such as Badr, Uhud, Khandaq and Khaybar and others. کہ جو رفیدہ تھی نا نرس وہ ہماری رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھی تھی. کون سی وار میں؟ بدر کی، احد کی، خندق کی اور خیبر کی اور دوسری. شی واز ریسپانسبل فار ٹیکنگ کیئر آف وونڈس اینڈ ڈائنگ اے سولجر، اسٹیبلش اے فیلڈ ہاسپٹل اینڈ ہیڈ اے سسٹم آف موویبل ٹینٹ ٹو اسسٹ دا wounded and disease worries. She highly focused on hygiene and the environment. She also led the group of volunteer female nursing during the war. انہوں نے کہا کہ انہوں نے وونڈ کی بہت اور ڈائنگ سولجر کی بہت زیادہ کیئر کی اور انہوں نے ہاسپٹل کو فیلڈ کو ایک ٹینٹ میں اسسٹ کیا وونڈیڈ کو اور ڈیزیز جو تھی ان کو. اور انہوں نے ہائیلی فوکس کیا ہماری ہائیجینس اور ہمارے انوائرمنٹ پہ، جو ان کا انوائرمنٹ تھا اس پہ. اور انہوں نے ایک ٹیم بنائی فیمیل نرسنگ کی وار کے دوران، ڈیورنگ دا وار. اوکے. پھر اسلام اینڈ نرسنگ. شی واز ایڈوکیٹ فار ہیلتھ کیئر، ہیلتھ ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ ڈیزیز پریونشن. انہوں نے ایڈوکیٹ کیا ہیلتھ کیئر کے بارے میں، ہیلتھ ایجوکیشن کے بارے میں، ڈیزیز سے پریونٹ کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں. رفیدہ ڈیزائن کوڈ آف ایتھکس فار نرسنگ اینڈ میڈیکل کیئر. پھر جو ہماری رفیدہ نرس تھی انہوں نے کوڈ آف ایتھکس بنائے نرسنگ اور میڈیکل کیئر کے بارے میں. ٹھیک ہے. رفیدہ واز اے پائنیئر ان نرسنگ ان ہر ایرا. جو ہماری رفیدہ ہیں وہ پائنیئر ان نرسنگ ان ہر ایرا. انہوں نے مطلب جو ہے وہ ہماری پہلی نرس تھی ہمارے ایرا کی، ہماری اس دور کی. سنس she received her clinical expertise from her father who was a physician. انہوں نے اپنی کلینکل ایکسپرٹیز اپنے باپ سے سیکھی تھی جو اس دور کے ڈاکٹر تھے. She established a school. انہوں نے ایک اسکول بنایا. اور she taught a Muslim women nursing first aid. جہاں پہ وہ مسلمان جو وومین تھیں ان کو فرسٹ ایڈ کے بارے میں سکھایا، ایمرجنسی کیئر کے بارے میں سکھایا. This school was first nursing school in the Middle East. اور یہ فرسٹ نرسنگ اسکول تھا مڈل ایسٹ کا. اوکے. دین ہم دیکھیں گے کوشچن نمبر 4 فاؤنڈر آف نرسنگ لیڈر. فلورس اینڈ نائٹنگیل. فاؤنڈر آف نرسنگ میں ہمارے پاس کون کون سے جو لیڈرز ہیں
وہ آ جاتی ہیں. ہمارے پاس فلورسن نائٹنگیل آ جاتی ہے, کلورا بارٹن آ جاتی ہے, لیلان وارڈ آ جاتی ہے, لیوینا ڈوک آ جاتی ہے, مارگریٹ سینگر آ جاتی ہے, اور میری بریج آ جاتی ہے. میری بریکریڈج آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. آر دا امنگ دا پائنیئر لیڈر آف دا نرسنگ, یہ جو ہمارے شروع کے پائنیئر لیڈرز ہیں یہ وہ ہیں نرسنگ فیلڈ میں. بٹ فرام دیز فلورسن نائٹنگیل از دا ون ہو از نو فار دا فاؤنڈر آف ماڈرن نرسنگ, اور جو ہماری فاؤنڈر آف نرسنگ ہے وہ ہماری ہے فلورسن نائٹنگیل. ٹھیک ہے. کوشچن نمبر 4 ہے فلورسن نائٹنگیل کے بارے میں. 1820 to 1910 کا ایرا تھا ان کا. ٹھیک ہے. ہم نے پہلے بھی پڑھ لیا. فاؤنڈر آف ماڈرن نرسنگ, یہ فاؤنڈر آف ماڈرن نرسنگ ہے. کالڈ اے لیڈی ود دا لیمپ ڈیو ٹو ہر ایفرٹ ان دا کریمر وار. ان کو لیڈی ود دا لیمپ کا اوارڈ دیا گیا. کہاں پہ, کب, جب کریمر وار تھی. ٹھیک ہے. فرسٹ نرس ٹو exert a political pressure on government, یہ فرسٹ نرس تھی جنہوں نے پولیٹیکل پریشر دیا گورنمنٹ کو. اور فرسٹ نرس سائنٹسٹ تھیورسٹ فار ہر ورک نوٹ آن نرسنگ وٹ اٹ از اینڈ وٹ اٹ از ناٹ, کہ یہ فرسٹ سائنٹسٹ تھی جنہوں نے نرسنگ کے ورک پر وہ کہا کہ نوٹ کیا کہ وٹ اٹ از, کہ کیا ہونا چاہیے اینڈ کیا نہیں ہونا چاہیے, وٹ اٹ از ناٹ. ٹھیک ہے. اور شی واز بورن ان ویلتھی فیملی اینڈ بلیو دیٹ شی واز کالڈ بائی دا گوڈ ٹو ہیلپ ادرس. جو یہ بہت اچھی ویلتھی فیملی سے, اچھی امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی, اور ان کو گوڈ ٹو ہیلپ دا ادرس, ان کو گوڈ کہا جاتا تھا کیونکہ وہ کیا کرتی تھی, دوسروں کی ہیلپ کرتی تھی, مدد کرتی تھی. اینڈ ٹو امپروو دا ویل بینگ آف دا مین کائنڈ, اور وہ جو ہماری انسانیت ہے ان کو بہتر بناتی تھی. She was given a honorarium of about €450 by the grateful English public. ان کو ہونوریم جو ہوتا ہے یعنی کہ آنریبل, یعنی کہ اس کو آنریبل بھی بول سکتے ہیں ہم, کہ آنریبل مطلب ان کو پرائز دیا گیا €4,500 اس کی ان کی گریٹ انگلش پبلش پہ. ٹھیک ہے. she used this money to develop the Nightingale Training School for Nurses. انہوں نے یہ جو ان کو پرائز ملا تھا, انہوں نے نائٹنگیل ٹریننگ اسکول جو نرسز کے لیے انہوں نے اس پہ لگایا وہ جو پرائز تھا. آگے کوشچن نمبر 5 ہے ہسٹوریکل پرسپیکٹیوز آف نرسنگ, وومن رول, ریلیجینس اور سوسائٹل ایٹیٹیوڈ. ٹھیک ہے. ہسٹوریکل پرسپیکٹیوز آف نرسنگ میں وومن رول. فار دا بگننگ آف دا ٹائم وومن ہیز کیئرڈ انفینٹ اینڈ چلڈرن, thus nursing could be said to be a root in the home. Generally the care provided was related to physician maintenance and comfort. ان کے شروع میں جو وومن تھی وہ چھوٹے بچوں کو, انفینٹ کو, اور جو بچے چلڈرنس تھے ان کو ہی کیئر دیتی تھی, اور یعنی کہ وہ روٹ تھی اپنے گھر کی. ٹھیک ہے. یعنی کہ جیسے ہماری مائیں ہمیں اپنے گھر میں بچوں کو کیئر دیتی ہیں تو ان کی روٹ جو تھی ان کے گھر سے اسٹارٹ تھی. جنرلی دا کیئر پرووائڈ واز ریلیٹڈ ٹو فزیکل مینٹیننس اینڈ کمفرٹ, اور جو کیئر تھی وہ فزیکل مینٹیننس اور ہماری جو کمفرٹ ہے اس کے ریلیٹڈ تھی. ٹھیک ہے. ریلیجنس میں ہم دیکھتے ہیں ریلیجنس ہیز آلسو پلیڈ اے سگنیفیکنٹ رول ان ڈیولپمنٹ آف نرسنگ. جو ریلیجنس ہے وہ بھی بہت امپورٹنٹ کردار ادا کرتا ہے نرسنگ کی فیلڈ میں. التھوٹ موسٹ آف دا ورلڈ ریلیجنس انکریج بینیویلنس, جو ورلڈ میں بہت سارے جو ریلیجنس ہے جو یہ انکریج کرتے ہیں بینیویلنس کے اوپر. فرسٹ اٹ واز کرسچینٹی وچ ایگزرٹ اٹ افیکٹ اوور دا کیئر پروویژن ٹو دا پیپل. جو کرسچینٹی ہے نا وہ اس کی زیادہ انہوں نے زیادہ جو ان کا زیادہ افیکٹ تھا کہ لوگوں کے بارے میں, لوگوں کے کیئر کے بارے میں. اٹ گیو دا ویلیو لائک سیلف سیکریفائزنگ, یہ جو لوگوں کو نا جو ہم نرسنگ کیئر دیتے ہیں سیلف سیکریفائزنگ کو پسند کرتے ہیں. اسپرچول کالنگ کو, ڈیووشن ٹو ڈیوٹی اینڈ ہارڈ ورک, کہ وہ ڈیووشن آف ڈیوٹی اینڈ ہارڈ ورکنگ کو ہماری کو جو ہے وہ پروموٹ کرتے تھے. کرسچینٹی کیا
افیکٹ کرتی تھی کہ ہمارے جو ہمیں ویلیوز ہیں سیلف سیکریفائزنگ اس کو اور اسپرچل کالنگ کو ڈیووشن ہمارا جذبہ تھا ڈیوٹی اور ہارڈ ورکنگ کو اس کے بارے میں جو ہمیں پروویژن دیتی تھی اس کے وار ہیز اب وار ہے آگے وار ہیز اسٹوڈنٹ یہ تھوڑا سا دھیما ہے اس میں وار لکھا ہوا وار ہیز آلسو پٹ ان افیکٹ آن دا نرسنگ فیلڈ جو جنگیں تھیں انہوں نے بھی ہماری جو نرسنگ فیلڈ پہ افیکٹ کیا ڈیورنگ دا کیمر وار دا ورک آف فلورسنٹ نائٹنگیل پلے اے امپورٹنٹ رول ان انکریزنگ دا ورتھ آف دا نرس ان پرووائڈنگ دا ہیلتھ کیئر ٹو پیشنٹ نرس بیکم ا نیسیسری کریکٹرسٹکس ٹو میٹ دا نیڈ آف دا پیشنٹ جو انہوں نے کہا کہ جو وار ہوئی تھی اس میں فلورسنٹ نائٹنگیل ہماری فاؤنڈر آف ہے انہوں نے بہت امپورٹنٹ کردار ادا کیا نرسنگ کیئر بہت اچھی پرووائڈ کی جس کی وجہ سے کریکٹر ٹو میٹ دا نیڈ آف دا پیشنٹ کہ جو نرس ہے وہ ضروری ہے پیشنٹ کی نیڈ کو پورا کرنے کے لیے نائٹنگیل اینڈ ہر ٹیم ٹرانسفر دا ملٹری ہاسپٹل بائی سیٹنگ اپ دا لانڈری کچن ریکریشنل سینٹرز اینڈ ریڈنگ روم انہوں نے پھر فلورسنٹ نائٹنگیل نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے ملٹری ہاسپٹل میں یہ ساری چیزیں بنائیں Societal attitude before middle in 18 nursing was without education, organization, educational اور social status کہ جو societal attitude تھا وہ تھا کہ جو nurses ہوتی ہیں نا 18 میں وہ 18 تھی اس میں نا 1800 میں یہ تھا کہ جو nurse ہے وہ وداؤٹ ایجوکیشن ہوتی ہے اس کا سوشل اسٹیٹس کوئی نہیں ہوتا وومینز واز اونلی ٹو سرو ہر فیملی ایز اے ہاؤس وائف ان کا یہ بلیف تھا کہ جو عورتیں ہیں وہ صرف فیملی کو سرو کرنے کے لیے اور ہاؤس وائف کے لیے ہی ہیں ان 19th century دس ایٹیٹیوڈ واز ٹوٹلی ریوالوڈ بائی دا ورک آف نائٹنگیل جو پھر 19th century میں ٹوٹلی جو ان کا ایٹیٹیوڈ تھا وہ الٹ ہو گیا وہ فلورسنٹ نائٹنگیل کے ورک کو دیکھ کر یہ ٹوٹلی جو تھا ریورس ہو گیا پہلے وہ کہتے تھے کہ جو وومین ہو صرف فیملی کو سرو کرنے کے لیے لیکن جب فلورسنٹ نائٹنگیل نے ورک کیا تو پھر اس سے ایٹیٹیوڈ چینج ہو گیا ان کا وار ہیز آلسو پٹ افیکٹ آن نرسنگ فیلڈ ڈیورنگ دا کریمنل فورس یہ وہی سیم جو ہے اسٹوڈنٹس وہی آ گئی ہے ٹھیک ہے آگے نرس ان مغل پیریڈ جو نرس کا مغل پیریڈس میں کیا رول تھا The women in Mughal period were wet nurse to prince and princess with the title of royal nurse جو مغل پیریڈ تھا نا اس میں نرس کو ٹائٹل دیا گیا تھا پرنس اور پرنسس کا اور رائل نرس کا انگا اور مہا انگا کا These women were usually represented prominently in Mughal shows providing the care ٹو میگنیفیسنٹ چلڈرن کہ جو تھی نا یہ چلڈرنس کو وہ کیئر پرووائڈ کرتی تھی مغل امپیریل فیملی ہیز ٹو ریلے آن دا سروس آف میٹرس ود اوپن مائنڈیڈ اینڈ ود وارمتھ جو مغل پیریڈ تھا نا اس میں پھر نرسز کو اچھا جانے لگا پھر وہ اس کے ویٹ نرسز کے جو تھی وہ اوپن مائنڈیڈ تھی وہ ان سے وارملی ہمدردی سے ان سے ساتھ جو ہے نا ان سے کام کرواتے تھے دے نیور جج دیئر پریکٹیکل وہ اس کے پریکٹیکل سے اس کو جج نہیں کرتے تھے مغل ہسٹری رائٹ روٹ دیٹ دا ویٹ نرسز شوڈ بی پائیس وومین جو انہوں نے کہا کہ جو ویٹ نرسز ہوتی ہیں وہ نیک خاتون ہوتی ہیں مغل ہسٹری میں یہ لکھا گیا ابو الفاضل ان ہز اکبر نیم Nima explained that before selection wet nurse has even tempered spiritually minded جو wet nurses ہوتی ہیں نا وہ روحانی طور پہ جو ہے نا وہ اچھی ہوتی ہیں spiritually minded ہوتی ہیں صاف دل کی دماغ کی ہوتی ہیں جو عبد الفضل تھے وہ کہتے تھے نرسنگ کوسچن نمبر 7 ہے نرسنگ ڈیفائنڈ بائی ڈفرینٹ اسکالر یہ جو ڈیفائن ہے ڈیفینیشن آف نرسنگ بائی WHO یہ امپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے ڈفرینٹ اسکالرس کی بھی ہم دیکھ لیتے ہیں دا ایکٹ آف یوٹیلائزیشن دا انوائرمنٹ آف دا پیشنٹ ٹو اسسٹ
him in his recovery. جو فلورسن نائٹیگل گل تھی انہوں نے یہ دیا تھا کہ جو ہمارا جو یوٹیلائز دا انوائرمنٹ جو ہم یوز کرتے ہیں پیشنٹ کو ریکوری کو اسسٹ کرنے کے لیے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے نرسنگ ہے. ٹھیک ہے. آگے دا امیریکن نرسنگ ایسوسیشن ڈسکرائب دا نرسنگ پریکٹس ڈائریکٹڈ گول اورینٹیڈ اینڈ اڈاپٹیڈ ٹو نیڈ آف دا انڈیویژل. کہ جو امیریکن نرسنگ ایسوسیشن تھے انہوں نے یہ کہا تھا کہ جو نرسنگ ہے نا وہ جو انڈیویژل کی نیڈ کو فلفل کرتا ہے اس کی انڈیویژل کو اڈاپٹ کرتے ہیں. دا فیملی اینڈ کمیونٹی ڈیورنگ دا ہیلتھ اینڈ النیس. جو ہماری فیملی اور کمیونٹی ہے جب ہم ہیلتھ اور النیس میں ہمارے جو رول پلے کرتی ہیں نا تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ نرسنگ ہے. دا یونیک فنکشن آف دا نرس از ٹو اسسٹ دا انڈیویژل. کہ جو نرسنگ کا یونیک فنکشن ہے وہ انڈیویژل کو اسسٹ کرنا ہے سک اور ویل ان دا پرفارمنس آف دوز ایکٹیویٹیز کنٹریبیوٹ ٹو ہیلتھ اٹ ریکوری دیٹ ووڈ پرفارم دا unaided if he had the necessary strength, will اور knowledge. انہوں نے کہا کہ یہ یونیک فنکشن ہے جو ہمارے جو انڈیویژل کو اسسٹ کرتا ہے سک اور ویل کو. ٹھیک ہے. پرفارمنس اس کی ایکٹیویٹی اور ہیلتھ ایکٹیویٹی اور اس کی ریکوری کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور جو ہماری نیسیسری اسٹرینتھ ہے اور نالج کو جو ہے ہماری ول پاور کو وہ اچھا کرتا ہے. آگے آتا ہے ڈیفینیشن آف نرس بائی WHO. انکمپاسز آٹونومس اینڈ کیلیبریٹڈ کیئر. انکمپاسز آٹونومس اور کیلیبریٹڈ یعنی کہ اکٹھی مل کر یعنی کہ ایموشنلی فزیکلی مینٹلی جو کیئر ہم دیتے ہیں آف آل ایج فیملی گروپ اینڈ کمیونٹی. جو ہم آل ایج فیملی گروپس اور کمیونٹی سک اور ویل اینڈ آل سیٹنگس. اٹ انکلوڈ دا پروموشن آف ہیلتھ the prevention of illness and the care of ill, disabled and dying people. کہ وہ کیئر جو ہم فیملی کو گروپ کو کمیونٹی یا سکھ یا اچھے جگہ پر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ ہماری اس میں ہماری پروموشن آف ہیلتھ بھی ہوتی ہے. ہم ہیلتھ کو پروموٹ کرتے ہیں پریونشن آف النیس سے حفاظت کرتے ہیں اور دا کیئر آف ال یعنی کہ جو وہ بندہ بیمار ہے اس کی کیئر کرتے ہیں اور ڈسیبل اینڈ ڈائنگ جو پیپل ہوتے ہیں ان کی جو ہم ہیلپ کرتے ہیں. یہ ساری چیزیں اس میں نرسنگ میں انکلیوڈ ہوتی ہے. یہ ڈیفینیشن آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے فلورسن نائٹیگل کی اور WHO کی. اوکے اسٹوڈنٹس. ٹائپ آف نرسنگ ایجوکیشن پروگرام. اب ہم یہ دیکھیں گے کہ نرسنگ ایجوکیشن پروگرام کون کون سے ہیں. ٹھیک ہے. نرسنگ ایجوکیشن is designed to guide the student into higher level nursing education career and to improve their capability. کہ نرسنگ ایجوکیشن جو ہمارے لیے اس لیے بنائی گئی ہے کہ جو ہماری ایجوکیشن ہے وہ کیریئر ہے اور ہماری کیپیبلٹیز جو ہیں وہ امپروو ہو سکے. اس میں نرس اسسٹنٹ ہے. ٹھیک ہے. نرس اسسٹنٹ آلسو گو دا ٹائٹل آف نرس ایڈس یعنی کہ CNA سرٹیفائڈ نرسنگ اسسٹنٹ. پھر لائسنس پریکٹس ہے یا نرس ہے پریکٹیکل لائسنس پریکٹیکل نرس ہے LPN رجسٹرڈ نرس ہے RN ہے. ٹھیک ہے. بیکلوریٹ ڈگری پروگرام لیڈ ٹو لائسنس ایز اے RN یعنی کہ جو ہمارا BSN ہے اس کو کہتے ہیں. ماسٹر پروگرام ان نرسنگ ہے اور ڈاکٹورل پروگرام ہے. ٹھیک ہے. یہ ہمارے جو ہے وہ ایجوکیشنل پروگرام ہے نرسنگ میں کیا کون کون سی ہم NA کر سکتے ہیں RN کر سکتے ہیں BSN کر سکتے ہیں ماسٹر پروگرام کر سکتے ہیں اور ڈاکٹورل پروگرام کر سکتے ہیں. ہسٹری آف نرسنگ ایجوکیشن ان پاکستان. نیکسٹ ہم پڑھیں گے ہسٹری آف نرسنگ ایجوکیشن ان پاکستان. نیکسٹ ہم دیکھیں گے جو نرسنگ ایجوکیشن جو پاکستان میں وہ کہاں کب کیسے ہے 1947 سے 1955 میں کیا کون کون سے ڈپلومے ہوتے تھے کون کون سے اسکول اسٹیبلش ہوئے تھے یہ دیکھتے ہیں. دیر ور 3 اسکول آف نرس ود ڈپلوما نرسنگ پروگرام اینڈ ڈپلوما ان مڈ وائفری. اس میں 3 نرسنگ اسکولس تھے اور ڈپلوما تھا پروگرام ڈپلوما ان مڈ وائفری میں ڈپلوما. ان ایڈیشن اسکول آف nurses were 4 additional school of nurse were established. اس کے بعد 4 نرسنگ اسکولز اور
तमीर हुए. नो स्टैंडर्डाइज सिलेबस एंड बुक वर सिलेक्टेड. तब स्टैंडर्डाइज बुक और सिलेबस कोई सिलेक्टेड नहीं था. देयर वाज नो कंसेप्ट ऑफ नर्सिंग रिसर्च. तब नर्सिंग रिसर्च का कोई कंसेप्ट नहीं था. ठीक है. उसके बाद 1956 से 1997 में फिर हमारे पास क्या हुआ, फिर पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा सेक्रेटरी पीरियडिक्स कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग एजुकेशनल स्टार्टेड डिग्री ऑफ पोस्ट आर एन स्टार्टेड. फिर हमारे पास पोस्ट ये डिग्री सारे डिप्लोमे आ गए, पोस्ट ग्रेजुएट आ गई, डिप्लोमा सेक्रेटरी आ गया, पीरियडिक आ गया, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग आ गई हमारे पास. ठीक है. ये सारे डिप्लोमे स्टार्ट हो गए. कैरिकुलम डिज़ाइन, फिर कैरिकुलम डिज़ाइन हो गया. जैसे हमने कैरिकुलम के बारे में देखा, रिसर्च वर्क इन द नर्सिंग स्टार्ट. तो फिर रिसर्च वर्क नर्सिंग में स्टार्ट हो गया. ठीक है. आहिस्ता आहिस्ता हमारी जो है वो अपडेट होता गया चीज़ें. 1997 से 2002 में बैकलॉरेट डिग्री प्रोग्राम BSc आ गया. ठीक है. BSc आ गया वार इनिशिएटेड. ठीक है. एडवांस टीचिंग मेथड वर चूजन. फिर एडवांस टीचिंग मेथड जो है वो चूज़ किए गए. ऑर्गेनाइजेशन कैरिकुलम वार डिज़ाइन, ऑर्गेनाइजेशनल कैरिकुलम थे डिज़ाइन किए गए. रिसर्च वर्क वाज फुली इस्टेब्लिश. फिर और रिसर्च वर्क जो है वो इस्टेब्लिश होने लगे. ऑर्गेनाइजेशन कैरिकुलम वाज डिज़ाइन यानी कि जैसे हमारे HEC जो है हमारा और एक ऑर्गेनाइज अदारा है, हायर एजुकेशनल कमीशन जो है. ठीक है. वो हमारे कैरिकुलम को डिज़ाइन करता है, फिर वो हमें भेजता है कि हम हाँ इस कैरिकुलम के मुताबिक हमने इतना इस सब्जेक्ट में से इतना पढ़ना है. ठीक है. तो फिर और एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई कैरिकुलम को डिज़ाइन करने के लिए, यानी कि UHS जो है हमारा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज है हमारी, जो हमें मतलब कैरिकुलम प्रोवाइड करती है, HEC प्रोवाइड करती है. इस तरह इनके बारे में. फिर 2004 टू डेट यानी कि 2004 से लेके अब तक का जो मैंने स्कूल्स ऑफ नर्सिंग एंड कॉलेजेस ऑफ नर्सिस वाज इस्टेब्लिश. फिर बहुत सारे स्कूल नर्सिस इस्टेब्लिश हो गए. मास्टर ऑफ एंड डिग्री डॉक्टरेट डिग्री आर स्टार्टेड अक्रॉस द कंट्रीज. फिर मास्टर और डॉक्टर डिग्रीज जो है वो स्टार्ट होगी. HEC and PNS स्टैब्लिश प्रॉपर कैरिकुलम फॉर नर्सिस. जैसे मैंने आपको पहले बता दिया कि जो HEC हमारे हायर एजुकेशन कमीशन वाले हैं और PNC जो है हमारी पाकिस्तान नर्सिंग कौंसिल है. ठीक है. उन्होंने कैरिकुलम बनाना स्टार्ट के लिए नर्सिंग के लिए साइंटिफिक पब्लिकेशन इंक्रीज. साइंटिफिकली जो पब्लिकेशन है वो इंक्रीज़ होने लग पड़ी. ठीक है. रिसर्चेज होने लग पड़ी नर्सिंग में. ये सारा कुछ. थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक फॉर लिसनिंग मी. अगर आपको कोई किसी बात की समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं. मैं आपको दोबारा से उसको समझाने की कोशिश करूँगी. ठीक है. और जो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ठीक है शेयर करें. थैंक यू सो मच. ओके. अल्लाह हाफिज़.